میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی فی الحال تو میں بیگم کی خدمت کر رہا ہوں۔ پھر ٹھہر کے کہنے لگے کہ سمر بھائی آپ کی تحریروں سے جتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اور میری زندگی کے اندر جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اتنی محنت کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو آسائشات زندگانی دینے کے لیے، اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو میں دے ہی نہیں رہا ہوں۔ تو میں نے پھر ان کو اپنا وقت دینا شروع کیا، اپنی توجہ دینی شروع کی، اور یقین مانیے سمر بھائی میری زندگی کے اندر اتنی خوشگوار تبدیلی آئی ہے کہ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عجیب ہوتا تھا، سب کو شکایتیں بھی میرے سے ہوتی تھیں۔ پھر میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی ڈومین میں رہو، یہ آپ کے آگے ڈھارس بن جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو زندگی میں کڑواہٹ کھل جائے گی۔ اس فیملی لائف کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ خود بخود جھولی کے اندر پکا پکایا پھل نہیں ہوتا جو گر جائے۔ وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کراچی سے ایک فون آیا، یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک دوست تھے، تو جب میں نے بات کی تو آواز میں خوشی اور فرحت نمایاں تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی فی الحال تو میں بازار سے کچھ سودا سلف لے کے جا رہا ہوں اور بیگم کی خدمت کر رہا ہوں۔ پھر ٹھہر کے کہنے لگے کہ سمر بھائی آپ کی تحریروں سے جتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اور میری زندگی کے اندر جتنی تبدیلیاں آئی ہیں تو میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو میں حیران ہوا۔ کہنے لگے پہلے میں جب جیتا تھا تو اس طرح سے جیتا تھا، یا زندگی ایسے گزرتی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو آسائشات زندگانی دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جب میں نے آپ کی تحریریں پڑھنا شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو میں دے ہی نہیں رہا ہوں۔ تو میں نے پھر ان کو اپنا وقت دینا شروع کیا، اپنی توجہ دینی شروع کی، اور یقین مانیے سمر بھائی میری زندگی کے اندر اتنی خوشگوار تبدیلی آئی ہے کہ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں سب لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور سب کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ وہ سہمت رہیں، لیکن میں پس جاتا تھا اور عجیب ہوتا تھا، سب کو شکایتیں بھی میرے سے ہوتی تھیں۔ لیکن پھر میں نے یہ سیکھا ہے، یہ تحریریں پڑھ پڑھ کے سیکھا ہے، غور کر کر کے سیکھا ہے کہ میں نے ہر ایک کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنی ڈومین میں رہو، یعنی ماں باپ، والدین، بہن بھائی، بیوی، سب کو کہ جو تمہاری ڈومین نہیں ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ کرو۔ کہنے لگے کہ سمر بھائی یہ کام کرنے کے بعد میری زندگی کے اندر اتنا سکون آ گیا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کے میں کیا کروں گا، یہ لمبی لمبی جو سوچیں ہیں ان کو لے کے میں کیا کروں گا، یہ نہ پوری ہو سکیں، حالات کچھ ہو جائیں، میں کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہوں لیکن میری مسز میرے ساتھ اس طرح مناسب نہ رہیں، میں جن بچوں کو پال رہا ہوں، جس بچے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اکلوتا بچہ تھا ان کا، تو میں جس بچے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے میرا نافرمان نکل آئے، وہ میرے ساتھ ٹھیک نہ نکلے تو میں کیا کروں گا۔ تو اس سوچنے کے بعد میں نے جو اس وقت کا حال تھا، جو لمحہ موجود تھا، اس کو انجوائے کرنا شروع کیا۔ اور اب جب میں اس موقع پہ کھڑا ہوں تو میں یہ سوچ ہی مجھے مسز جدا ہو جائیں، بچہ نہ رہے، میرا جیون ساتھ، میرا کاؤنٹر پارٹ نہ رہے، تو اب یہ تصور ہی کپ کپا دیتا ہے۔ حضرات یہی بات صحیح ہے، اپنے گھروندے کو سکون کا گھروندہ بنائیں، عافیت کا دا بنائیں، یہ آپ کے آگے ڈھارس بن جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ پس جائیں گے اور زندگی میں کڑواہٹ گھل جائے گی۔ اس فیملی لائف کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ خود بخود جھولی کے اندر پکا پکایا پھل نہیں ہوتا جو گر جائے۔ وہ شکر گزار تھے اور میں حیران تھا کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پیغامات مل رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، ارادے بن رہے ہیں، گھروں کے اندر خوشگواری آ رہی ہے، لیکن میں خود اداس۔ تحریم اپنی نقشین جادوئی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل کے اوپر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، اور ابد کی نمی
میری آنکھوں میں امڑ آئی تھی. شام گہری ہو چکی تھی اور میں گنگنا رہا تھا. وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے.